بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المنافقون کا تعارف، مضامین، واقعات اور احکامات ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں منافقون کا لفظ مذکور ہے اور پھر یہ پوری سورت منافقین کے احوال سے متعلق ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المنافقون ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ غزوہ بنو مستلق کے بعد ہے۔ غزوہ بنو مستلق کب ہوا؟ بعض مورخین کی رائے کے مطابق یہ 5 ہجری میں ہوا ہے اور بعض کی رائے کے مطابق یہ 6 ہجری میں ہوا ہے۔ تو 5 یا 6 ہجری میں جب غزوہ بنو مستلق ہوا تو اس سے واپسی پر راستے میں اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ اس کے جو مرکزی مضامین ہے وہ منافقوں کی خصلتوں کا ذکر کرنا، نفاق کی علامات کا ذکر کرنا، نفاق کے اسباب کا ذکر کرنا اور منافقوں کے درجات کا ذکر کرنا اور مسلمانوں کو اس طریقے سے بچ کر اعلیٰ اور ارفع صفات اپنانے کا حکم دینا اس کے مرکزی مضامین میں شامل ہے۔ نفاق دراصل نفق سے ہے جو سرنگ کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ اصل میں نافق الیربوع سے لیا گیا ہے کہ جب جنگلی چوہا اپنے بل میں جانے کے لیے ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور شکاریوں کو دھوکہ دینے کے لیے دوسرے سوراخ سے نکل جاتا ہے تو کہا جاتا ہے نافق الیربوع۔ اس کے بعد جو شخص بھی کسی دھوکے کا معاملہ کرے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے 2 راستے بنائے ہوئے ہیں، ایک راستہ مسلمانوں کی طرف ہے اور ایک راستہ ان کا کافروں کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہوں میں محفوظ کرنے کے لیے کبھی ایک راستے سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں، کبھی دوسرے سے داخل ہوتے ہیں، پہلے سے نکلتے ہیں۔ اس بنیاد پر انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، واپسی پہ آپ نے مریسے نامی چشمے کے پاس قیام کیا۔ وہاں پر پانی کے ایک معاملے میں مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجرین کو بلایا اور انصاری نے انصار کو بلایا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی کی نوبت آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں سمجھایا کہ جاہلیت اور عصبیت کے یہ نعرے جن سے اسلام نے ہمیں نجات دی ہے کہ قومیت کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، آج ان کو دوبارہ تازہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، چاہے مظلوم آپ کے خاندان کا ہو یا کسی اور خاندان کا ہو۔ ان کے درمیان اس کے بعد اختلافات ختم ہو گئے اور جو 2 افراد شروع میں الجھے تھے ان کے درمیان بھی صلح صفائی ہو گئی۔ لیکن عبداللہ بن ابی کو ایک موقع ہاتھ آیا، اس نے انصار کو بعد میں یہ کہا کہ آپ لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، اگر آپ ان پر مال خرچ کرنا بند کر دیں تو یہ مجبور ہو کر مدینہ سے نکل جائیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے، ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ ایک کم عمر صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو بلایا جو انتہائی خوبصورت اور پرکشش چہرے کا مالک تھا اور ساتھ انتہائی اچھی فصیح و بلیغ اور لچھے دار باتیں کیا کرتا تھا، اس نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اور قسمیں کھانے لگا کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں ایسی بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا کہ اتنی قسمیں کھا کر کوئی شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ ذہن میں آیا کہ شاید وہ کم عمر صحابی ہے، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اس بات کا رنج اور غم زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا کہ شاید مجھے رسول اللہ نے جھوٹا سمجھ لیا ہے۔ اس رنج کے ساتھ وہ وہاں رہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا، مسلمان ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ پہنچنے سے پہلے پہلے اس سورت کی آیات نازل ہوئی جس میں بتلا دیا کہ یہ منافقون جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، نہ ایمان میں سچے ہیں اور نہ ہی اپنی باتوں میں سچے ہیں، اور کہا کہ ان کی خوبصورتی اور فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بالکل بے حقیقت ہیں، جس طرح دیوار کے ساتھ لکڑیاں لگی ہوئی ہوں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف بظاہر خوبصورت نظر آتی ہے، اسی طرح ان کا ایمان ان کو بھی فائدہ نہیں دیتا اور ان کا وجود مسلمانوں کے لیے بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی
تو لوگوں نے عبداللہ بن ابی سے یہ کہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کہا ایمان لاؤ، میں ایمان لایا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں محمد کے سامنے سر جھکاؤں اور سجدہ کر دوں؟ ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقون کے یہ تمام کے تمام درجات کو ذکر کیا ہے کہ یہ بعض اوقات اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے، اور پھر یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ دوسرا جو درجہ ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اپنی جان و مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور خود بھی جان و مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ ان کا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کی جماعت میں شامل ہے اور دل سے احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر ان کی سزا ذکر کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی قسم کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی جب تک یہ نفاق سے باز نہیں آتے۔ ان کے لیے جتنا استغفار کیے جائے، جتنی معافی مانگی جائے، یہ جنت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا جو پکا مسلمان تھا، اس نے اپنے والد کا راستہ روکا اور کہا جب تک تم اقرار نہیں کرو گے کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ عزت والے ہیں، میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ ان سے اقرار کروایا، اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑا۔ چونکہ نفاق کا جو سبب ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت، مال کی محبت، اس لیے انسان پکے دل سے مومن بننے کے لیے تیار نہیں کہ اپنی جان کیسے میں اللہ کے راستے میں قربان کروں یا مال کیسے قربان کروں۔ یہ اولاد کی محبت اور مال کی محبت انسان کو پکا مومن بننے سے روکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کے راستے میں دل کھول کر مال خرچ کریں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت آپ کو پچھتاوا ہو اور پھر افسوس ہو، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی۔